رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا حسن و جمال، حضرت برا بن عازب مولائے کائنات حضرت علی المرتضی ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ، آپ فرماتے ہیں کہ کانا ابیض ملیحا، حضور حسن ملاحت کے مالک تھے۔ اے حسن ملیح خود شور بجہاں کر دی، دل بردی و جاں بردی بے تاب و دعا کرتی۔ اے حسن ملیح خود شور بجہاں کر دی، دل بردی و جاں بردی بے تاب و دعا کر دی۔ کان ازہر اللون، حضور کی رنگت چمکدار تھی۔ آپ فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا صِيغَ مِن فِضَّةٍ، حضور کی رنگت جسم مبارک ایسے چمکتا تھا جیسے چاندی چمکا کرتی ہے۔ اب عاشقوں سے بات کر رہا ہوں، باقیوں کی اپنی مرضی ہے، اپنے ذوق کے مطابق حلیہ مبارک کے اس حصے کو بیان کر رہا ہوں۔ ادعج سرکار کی چشمان مقدس بڑی بڑی تھی، اللہ اکبر۔ وَكَانَ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ، حضور کی چشمان مقدس سرمگی تھی، اللہ اکبر۔ مجھے جملہ کہنے دیجئے، اجازت دیجئے کہ میں یہ ضرور کہہ سکوں، لگتا ایسے تھا کہ اللہ نے اپنے دست قدرت سے خود یار کی چشمان مقدس میں سرما لگا۔ وَكَانَ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ، چشمان مقدس سرمگی تھی۔ وَكَانَ أَشْكَلَ الْعَيْنَيْنِ، کان اشکل، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ چشمان مقدس کا وہ حصہ جو سفید تھا، اس سفید حصے میں سرخ سرخ ڈورے لگے ہوئے تھے، سرخ سرخ ڈورے لگے ہوئے تھے۔ ازجہ، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ابرو خمیدہ تھے۔ اور پھر حضرت لال شہباز قلندر کی بات نہ کروں تو پھر خود مجھے لطف نہیں آئے گا۔ انہوں نے کیا تمثیل کو پیش کیا، فرمایا کوسین جو نگویم ابرو مصطفیٰ را، کوسین جو نگویم ابرو مصطفیٰ را۔ اب ذرا مجھے اجازت دو تو پھر ادھر علماء بھی بیٹھے ہیں، عشاق بھی بیٹھے ہیں، اور پھر میں جانتا ہوں علماء بھی خود عشاق ہے۔ فرمایا کوسین جو نگویم ابرو مصطفیٰ را، وہاں جو کوسین تھی اسے تو تیسرا کوئی نہیں دیکھ سکا، ادھر جو کوسین تھی سب سے پہلے صدیق اکبر دیکھا کرتے تھے۔ کوسین جو نگویم ابرو مصطفیٰ را، مازاد گفت اے زد آتش میں حق نمارا، اے خسرو حسینہ اے ماہ نازنینہ، روشن کن از تجلی کاشانہ اے گدارا، اے تاج کچ کو لاہا، اے تاج کچ کو لاہا۔ ذرا اللہ اکبر، جب میرے کریم آقا اپنے سر انور پر امامہ شریف سجاتے ہیں، پھر عاشق دیکھتے ہیں، ہوتا تو حضرت شیخ عثمان مروندی ہے، پھر یہیں بیٹھے بیٹھے وہ عالم کشف میں دیکھ لیا کرتا ہے، اے تاج کچ کو لاہا، اے شاہدی پناہا، برحال زار عثمان چشم کرم خلارا، برحال زار عثمان چشم کرم خدارا۔ ربعت القد، سرکار کائنات علیہ السلام کا قد میانہ تھا۔ ذرا جوانوں سے بات عرض کر رہا ہوں، حضور کے قد مبارک کی شان یہ تھی کہ قد مبارک درمیانہ تھا مگر طویل القامت۔ اگر کوئی حضور کے ساتھ کھڑا ہو جاتا تھا تو پھر قدرتی طور پر حضور کا قد اس سے اونچا نظر آتا تھا۔ پھر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا خوب کہہ گئے، فرما گئے اللہ اکبر، اس سے ہی سر مقامت پہ لاکھوں سلام، طائران قدس جس کی ہیں کمریاں،
دائران قدس جس کی ہیں کمریا، اس صحیح سربقابت پہ لاکھوں سلام۔ رجل الشعب، فرما حضور کے جو گیسو عنبر تھے یہ زیادہ گھنگریالے نہیں تھے، اللہ اکبر، زیادہ گھنگریالے نہیں تھے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے جو گیسو عنبر تھے وہ زیادہ گھنگریالے نہیں تھے۔ اور پھر حضرت بیدم بارسی کو نہ پڑھو تو پھر کیا بات ہوگی؟ کہنے لگے تفسیر مصحف رخ پر نور والضحا، پھر آپ سمجھ جائیں گے تفسیر مصحف رخ پر نور والضحا واللیل شرح گیسو خمدار مصطفیٰ نالین پاس عرش معلا کو ہے شرف۔ روک کر بات کر رہا ہوں تاکہ آپ بھی ذوق دکھا دیں۔ نالین پاس عرش معلا کو ہے شرف، مصطفیٰ کو اپنے جیسا کہنے والے ملا تو کہتا ہے مصطفیٰ ہم جیسا ہے، عاشق کہتا ہے جب مصطفیٰ شب اسرا کا دلہا بن کر ابھی عرش پر پہنچے تھے، عرش پر قدم رکھا تھا تو عرش کو ناز آ گیا تھا کہ مصطفیٰ نے اس پر قدم رکھا۔ نالین پاس عرش معلا کو ہے شرف، روح الامین ہے غاشیہ بردار مصطفیٰ، پھیلا ہوا ہے چاروں طرف دامن نگاہ۔ دیدہ کور کو کیا آئے، نظر کیا دیکھے، پھیلا ہوا ہے چاروں طرف دامن نگاہ، اور لٹ رہی ہے ہر طرف دولت دیدار مصطفیٰ۔ بے دم نہ آؤں جا کے دیار رسول سے، بے دم نہ آؤں جا کے دیار رسول سے، تربت ہو زیر سایہ دیوار مصطفیٰ۔ وکان مدبر الوجہ، اس پر اگلی تقریر میں گفتگو کریں گے، مگر ایک جملہ ضرور کہتا چلا جاؤں گا۔ حضور کا چہرے انور گول تھا، چہرے انور گول تھا، جس کو قرآن نے والضحا کہا۔ کیوں کہا؟ اگلی تقریر میں اس کی وجہ ضرور بیان کروں گا۔ ہاں، وکان مدبر الوجہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا چہرے انور گول تھا، اور ایسا چہرے انور تو پھر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی بات نہ کریں۔ کہنے لگے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اس کی توضیح کوئی اور کرتے ہوں گے، میں یوں کرتا ہوں، میں یوں کہتا ہوں کہ پھر حضرت یوسف کے چہرے کو دیکھا تھا، زنان مصر نے انگلیاں کٹوا دی تھی۔ بدر ہو، احد ہو، خیبر ہو، خندق ہو، تبوک ہو، چہرے مصطفیٰ کو دیکھتے جاتے تھے، گردنیں کٹواتے چلے جاتے تھے۔ کوچہ کوچہ میں مہکتی ہے یہاں بوئے قمیص، یوسفستان ہے۔ حضرت سے پوچھئے، تلمی کو بیان کیا اعلیٰ حضرت نے، یوسفستان ہے، ہر ایک گوشہ کنعان عرب۔ معنی یہ ہے کہ حضرت یوسف جس گلی میں بیٹھتے تھے خوشبو اسی گلی میں جاتی تھی۔ سرکار کی خوشبو کا عالم یہ ہے، حضور بیٹھے مدینے میں ہوتے تھے، خوشبو پورے عرب میں پھیل جایا کرتی تھی۔ حور سے کیا کہے، نہیں ایسے نہیں چلے گا، جس کا دل خوش ہو رہا ہے وہ کہے سبحان اللہ۔ میرا ذرا سفر تو دیکھو، پھر مسلسل دوسری تقریر تو دیکھو، کہو سبحان اللہ۔ حور سے کیا کہے، موسیٰ کو مگر عرض کرے، ہے خود حسن ازل طالب جانان عرب۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں حور بھی بڑی حسین ہے، حضرت موسیٰ بھی بڑے حسین ہے۔ حضرت سے پوچھئے حسن لازمہ نبوت میں سے ہے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے نبی حسین ہیں۔ اب اگر تم سبحان اللہ نہیں کہو گے تو میرا دل دکھ جائے گا، مگر اللہ اکبر یہ جملہ سنتے چلے جاؤ۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے نبی حسین ہیں، سارے نبی حسین ہو کر اللہ کے حسن کو دیکھنا چاہتے ہیں، مگر مصطفیٰ کے حسن کا معاملہ یہ ہے، یہاں خود خدا مصطفیٰ کے حسن کو دیکھنا چاہتا ہے۔ حسن ازل